ग्रेजुएशन तक तो मेरा आई विजन थोड़ा थोड़ा ब्लर था, लेकिन उसके बाद काफ़ी ब्लर होता गया। इंसान को कभी मायूस नहीं होना चाहिए। जिसे चाहे उसको नवाज दे, ये मेरे हबीब की बात है। टाइम पे वॉकमैन हुआ करते थे, कैसेट्स हुआ करती, तो मैंने कैसेट्स पे रिकॉर्ड करके अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। तालीम की कोई उम्र नहीं होती, आप अपना कभी भी स्टार्टअप ले सकते हो। मैंने 10 साल बाद फिर से स्टार्टअप लिया। अल्लाह ताला ने अगर ज़मीन पे भेजा है तो यकीनन हमारे ज़िम्मे कुछ रखा है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। अल्लाह ताला ने हमसे वो काम करवाने हैं। आप देख रहे हो वैली ऑनलाइन। नाजरीन, वैली ऑनलाइन पे वक्तन फ़वक्तन आपके साथ हम रूबरू होते हैं, आपको नए मेहमानों के साथ रूबरू करवाने की कोशिश करते हैं। तो आज हम ज़िला रामबन के चंद्रकोट इलाके में हैं। आज हम आपको जिनसे रूबरू करवाएंगे खातून हैं जो जिस्मानी तौर पे नाखिज़ हैं, इनसे हम आपको रूबरू करवाने की कोशिश करेंगे। आपको बताना चाहेंगे ख़वातीन जो हैं मर्दों से पीछे नहीं है। नुसरत मलिक जो चंद्रकोट से ताल्लुक़ रखती हैं, इनसे हम आपको रूबरू करवाने की कोशिश करेंगे और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वैली ऑनलाइन में आपका खैर मकदम है। जी शुक्रिया। तो आपसे हम जानना चाहेंगे जो अभी आपने एक कारनामा करके दिखाया, आपकी जो आँखों की जो रोशनी है उसमें भी कुछ कमी है, तो आपसे जानना चाहेंगे जो आपने नेट GRF UGC नेट GRF जो आपने क्वालिफाई किया है, तो वो आपने किस तरह से किया? क्योंकि आपको पता है कि आजकल हम अल्लाह ताला ने हम लोगों को इतना कुछ नवाजा है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है इस मुकाम तक नहीं पहुंचते हैं। तो आपने ये कारनामा कैसे करके दिखाया? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इंसान को कभी मायूस नहीं होना चाहिए। जो मायूस होता है तो उसे नाकामियों का सामना करना पड़ता है। और मेरे दिल में यही था कि मेरे में हिम्मत है, मैं कर सकती हूँ। और मैंने अपना शुरुआत किया। ग्रेजुएशन तक तो मेरा आई विजन थोड़ा थोड़ा ब्लर था, लेकिन उसके बाद काफ़ी ब्लर होता गया, जिसकी वजह से मुझे इब्तिदा में दुश्वारियाँ पेश आईं, काफ़ी ज़्यादा दुश्वारियाँ पेश आईं और मैं देख नहीं पा रही थी अब बुक पे प्रॉपरली। फिर उसके बाद मैंने ऑडियो विजुअल उस टाइम पे तो 2010 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, तो उस टाइम पे वॉकमैन हुआ करते थे, कैसेट्स हुआ करती, तो मैंने कैसेट्स पे रिकॉर्ड करके अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। और उसके बाद मैं आगे नहीं बढ़ पाई और 10 साल तक, ये एक बहुत बड़ी बात है कि 10 साल तक मेरा सिलसिला बिल्कुल स्टॉप हो गया। और जो आज बच्चे कहते हैं कि अब हमारा एजुकेशन जो है वो अब हम नहीं कर सकते, लेकिन नहीं, आप अपना एजुकेशन, तालीम की कोई उम्र नहीं होती, आप अपना कभी भी स्टार्टअप ले सकते हो। मैंने 10 साल बाद फिर से स्टार्टअप लिया और मुझे मेरे भाई ने जो है ऑडियो मटेरियल प्रोवाइड किया। एंड्रॉयड मोबाइल हैंडल नहीं करना आता था, मम्मा ने उसको हैंडल किया, भैया भाभी पापा सब ने हेल्प किया। 2-2 बजे तक मेरे साथ रात में जागते रहे। नुसरत जी, माफ़ी चाहूँगा, आपको मैं रोक रहा हूँ। नुसरत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा जो जिस्मानी तौर पे नाखिज़ जो पूरी आवाम होती है, जो हिम्मत हार जाते हैं, हौसला हार जाते हैं, वो बोलते हैं कि हम अब कुछ कर नहीं सकते हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी कमज़ोरियों को अपनी ताकत बनाइए। ये नेगेटिविटी नहीं रखिए कि हमें खामी है। आप में अगर ये खामी है तो अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। जिस दिन आप अपने वजूद को समझ जाएंगे, उसी दिन से आपकी तरक्की के और कामयाबियों के रास्ते खुलते चले जाएंगे। और मैंने इसी एक वर्ड पे कि अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया, मैंने इसी चीज़ को विश्वास से अपने अंदर रखा कि नहीं, हमें ऐसे ही पैदा नहीं किया है। अल्लाह ताला ने अगर ज़मीन पे भेजा है तो यकीनन हमारे ज़िम्मे कुछ रखा है। अल्लाह ताला ने हमसे वो काम करवाने हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, अपनी कमज़ोरियों को अपनी ताकत बनाइए। और सरकार ने आपके लिए PH कोटा भी रखा है, आप उससे भी अपना तालीमी सफ़र को आगे जारी रख सकते हैं। नुसरत जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, आपने 2010 में ग्रेजुएशन मुकम्मल की है, उसके बाद आपकी तालीम के हवाले से बताइए।
جی، میرا 2010 میں گریجویشن ہوتا ہے، اس کے بعد میرا تعلیمی سفر بند ہو جاتا ہے 10 سال تقریباً، اور اس کے بعد مجھے میرے بھائی نے آڈیو میٹیریل پرووائڈ کیا، اور پھر میں نے اپنا تعلیمی سفر پھر سے جاری کیا، اور پھر میں نے اپنا پی جی کمپلیٹ کیا، اور پی جی کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نیٹ کی طرف آگے بڑھتی چلی گئی، اور میرا فار دا فرسٹ ٹائم، اور میں نے سنا تھا کہ مطلب کوچنگ کے بنا نہیں ہوتا ہے، تو مجھے کوچنگ، میں جانتی ہی نہیں ہوں کہ کوچنگ کیا ہوتی ہے، میں نے نصرت سرچ ملک جی، آپ سے ہم جاننا چاہیں گے، اس سے پہلے بھی آپ کافی سرخیوں میں رہے ہو، تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے جب آپ کا ایک پروگرام چلتا تھا ای ٹی وی اردو پہ، کون سا پروگرام تھا وہ، کس طرح کے شوق اور رکھتے ہو آپ اس کے ساتھ ساتھ؟ جی، میں ای ٹی وی اردو کو، کیونکہ مجھے اردو سے کافی زیادہ، اردو زبان سے بھی محبت تھی، اور مجھے اپنی ہندوستانی زبانوں سے بھی بےحد محبت ہے، تو میں وہ دیکھا کرتی تھی بڑے شوق سے، تو جو نعت کے پروگرامز ہوتے تھے، اور ان کے لیے میں نے کافی ساری نعتیں یہاں سے میں نے اس پروگرامز کے لیے دی ہیں میں نے۔ نصرت جی، آپ سے ہم باتوں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ موسیقی میں بھی کافی شوق رکھتے ہو، تو آپ سے کوئی ہمارے ناظرین جو ویلی آن لائن کے ناظرین ہیں، پورے ملک بھر کے لوگ اس کو دیکھتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی غزل یا کوئی ایسا کوئی گانا یا کوئی نعت، کوئی ایسا اگر آپ کچھ چند الفاظ اگر بیان کرنا چاہیں گے۔ جی، میں نعت کے 2-3 ورڈز بولنا چاہوں گی۔ نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ میرے حبیب کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ میرے حبیب کی بات ہے۔ بہت بہت شکریہ نصرت جی، کافی اچھی آواز ہے آپ کی، آپ نے پہلے بھی سنگنگ کے اس میں گلوکار کی لائن میں آپ نے کافی نام کمایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہوا ہے، تو ہم باتوں کا سلسلہ آگے بڑھانے کی اور کوشش کریں گے۔ نصرت جی، آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ جو جسمانی طور پہ ناقص یا باقی جتنے بھی خواتین ہوتی ہیں جو آگے بڑھ نہیں پاتی ہیں سوسائٹی میں، طرح طرح کی مشکلاتوں کا سامنا کرتی ہیں، تو ان کے لیے آپ کا کیا میسج رہے گا؟ جی، میرا یہ کہنا ہے کہ آج جو دنیا کی تشکیل ہے وہ مرد و زن دونوں میں اس کا حصہ برابر کا ہے، تو آپ کو جو معذور ہیں وہ پڑھائی کریں، اور کوئی بھی انسٹیٹیوشن آپ کے لیے بند نہیں ہے، آپ کہیں سے بھی تعلیم حاصل کریں، اور تعلیم کا سلسلہ، یہ تعلیم ہی ہے جو آپ کو زمین سے آسمان تک کی پرواز، آپ کہیں گے کہ یہاں سے ہمیں سپورٹ یہاں سے ملے گا، یعنی یہ سب فضول باتیں ہیں، اور سچ میں ایک تعلیم ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جو آپ کو کامیابی تک پہنچا سکتا ہے۔ بہت ساری خواتین ایسی ہوئی ہیں جنہوں نے ادب کی دنیا ادب میں بھی اپنا مقام، جیسے قرۃ العین حیدر ہیں، اچھا، اور عصمت چغتائی ہیں، جیلانی بانو ہیں، بہت ساری ایسی خواتین ہوئی ہیں، یہ بھی تو خواتین ہیں نا، تو جنہوں نے اپنی گرہستی بھی سنبھالی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ادب سے بھی وابستہ رہی۔ میرا یہ ماننا ہے کہ ہر شعبے میں اگر ہم ڈاکٹر، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بچی
کے لیے ایک پریگنینسی کیس آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں لیڈی ڈاکٹر چاہیے، ہمیں لیڈی وکیل چاہیے. جب تک بچی پڑھے گی نہیں تو وہ لیڈی ڈاکٹر اور وکیل، یعنی ہر شعبے کی کو ضرورت ہے عورت کی. بہت بہت شکریہ نصرت جی. آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ جو ہو یہاں پہ ضلع رامبن کے اندر آپ کی رہائش ہے، تو یہاں پہ طرح طرح کی مشکلات کا سامنا ہے ہمیں. بنیادی سہولیات کا فقدان ہے ہمیں، بیسک ایمنٹیز کا فقدان ہے، پھر بھی آپ نے یہ کارنامہ کر کے دکھایا. تو آپ سماج سے اور ہماری سرکار سے آپ کی کیا ڈیمانڈ رہے گی؟ جی، میں یہی چاہتی ہوں کہ ہمارے یہاں اگر کوئی آرٹ اینڈ کلچر میں، تو اس کے لیے بھی یہاں پہ کوئی ایسے انسٹیٹیوشنس نہیں ہیں. اور کوئی اگر ایک عام سی نوکری پانا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی اس کو یہاں سے جموں جانا پڑتا ہے. اس کے لیے کوئی یہاں پہ ایسے کوچنگ سینٹرز نہیں ہیں جو باہر سے ایجوکیٹرز آئیں اور بچے پڑھیں اور کم پیسے میں افورڈیبل پرائزز میں اپنا تعلیم حاصل کریں. یعنی میں چاہتی ہوں کہ ایجوکیشن اتنا عام ہونا چاہیے، اور جتنا ایجوکیشن عام ہوگا اتنا لوگ زیادہ اویئر ہوں گے اور زیادہ مجھے لگتا ہے وائلنٹ بھی نہیں ہوگا. نان وائلنس شاید یہ بہت بڑا ذریعہ ہے ایجوکیشن. تو یہاں پہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ کلچر اکیڈمی کی بات کی آپ نے، جو اس سے پہلے ڈپٹی کمشنر مسرت اسلام جی تھے، ان کے کافی اچھا قدم تھا اس میں. انہوں نے سنگنگ انسٹرومنٹ کے لیے کافی کوشش کی تھی، اور جو یہاں کی لوکل جو سنگر ہیں ان کے لیے بھی انہوں نے کوشش کی تھی، ان کے ٹیلنٹ کو ابھارنے کی کوشش کی تھی. تو ان سے، اور ابھی جو موجودہ ڈپٹی کمشنر ہمارے بصیر الحق چودھری IAS ہیں، جو بھی کافی اچھا کام کر رہے ہیں، اور ان کے لیے آپ کے کیا الفاظ رہیں گے؟ جو جس طرح کے جو ٹیلنٹ رکھتے ہیں، جو گلوکار کی لائن یا کوئی ڈانسنگ اس طرح کا کوئی جن کے اندر ہنر ہے، اس کو نکھارنے کے لیے آپ کی کیا ڈیمانڈ رہے گی ان سے؟ جی، ہمارے جو ڈپٹی کمشنرز ہیں، جو پہلے تھے مسرت الاسلام جی، اور جو ابھی ہیں کام کرتے ہیں، لیکن جیسے ان کا دیکھو 2 ڈھائی 3 سال میں تبادلہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ چیزیں کہیں نہ کہیں وہیں ٹھہر کے رہ جاتی ہیں. تو ہاں، کافی پروموٹ ہوا ہے، کافی ہمارے سنگرز بھی پروموٹ ہوئے، لیکن چیزیں رکنی نہیں چاہیے. دیکھو ایک پانی جہاں پہ رک جاتا ہے پھر وہ وہاں خراب ہو جاتا ہے. تو جیسے پانی کی روانی ضرورت ہے، تو پھر ویسے ہی چیزیں رکنی نہیں چاہیے. کہیں نہ کہیں چیزیں رک جاتی ہیں اور پھر وہ واپس ہمیں پھر سے زیرو سے سٹارٹ لینا پڑتا ہے. نصرت جی، اب آخری سوال آپ سے میں کروں گا. آپ نے نیٹ GRF جو کیا ہوا ہے، اپنی محنت اور لگن سے، قابلیت سے آپ نے یہ کیا ہوا، کتنا گرو ہے آپ کو؟ یہ اس میں سارا میرا جو شرے ہے میرے پیرنٹس کو جاتا ہے، اور جن کا مائنڈ اتنا زیادہ، وہ اتنا کھلا ہوا ذہن ہے کہ جیسے بیٹیوں کو لے کے ہوتا ہے، بیٹی بڑی ہوگی ہے، یہ ہے، کچھ بھی ملتا ہے تو بس شادی کر کے دے دو. لیکن ایسا ذہن نہیں ہے میرے ماں باپ کا. میرے ماں باپ نے مجھے فلی طور پہ، اور مجھے کبھی اگر مجھے تھوڑا سا بھی محسوس ہوتا کہ شاید ابھی تھوڑا بچی بڑی ہو جاتی ہے، بوجھ ہو جاتی ہے، ایسا کچھ فیل بھی نہیں ہوا. اور میری بھابھی آئی ہیں تو بھی کچھ مجھے ایسا فیل ہی نہیں ہو پاتا ہے. تو انہی کا سپورٹ ہے جو مجھے آگے بڑھنے میں مجھے زیادہ حوصلے میرے انہی کو دیکھ کے تو بلند ہوئے ہیں. بہت بہت شکریہ. آخری میں آپ سے ودا لیتے لیتے ایک دو لفظوں کا کوئی ایسی کوئی غزل آپ کی طرف سے جو ناظرین کے لیے، ناظرین جو سنیں گے. ایک پیار کا نغمہ ہے، موجوں کی روانی ہے، زندگی اور کچھ بھی نہیں، تیری میری کہانی ہے. ایک پیار کا نغمہ ہے.
इंटरव्यू के हवाले से बताया कि जो इन्होंने नेट GRF क्वालिफाई किया हुआ है, जिस्मानी तौर पे नाक़िज़ होने के बावजूद भी 90% इनकी आँखों की रोशनी जो है कम है, फिर भी इन्होंने अपनी मेहनत, काबिलियत से और लिसनिंग के इंस्ट्रूमेंट से इन्होंने जो है ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है। हमारी शुभकामनाएँ इनके साथ रहेंगी। आप देख रहे हो वैली ऑनलाइन। मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।